جھوٹ ایک ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بیماری بن گئی ہے کہ ہم نے جھوٹ کو اپنا تکیہ کلام بنایا ہے، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے آج کل کے معاشرے میں تو اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اور جھوٹ بولنا قرآن مجید میں بھی اور حدیث پاک میں بھی بارہا آیا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کا سکون، آرام، سب کچھ ختم ہوتا ہے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہوتے ہیں، تمام اعمال جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ سب ضائع ہوتے ہیں۔ اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ باقی کتابوں میں بھی آیا ہے، پیغمبر خدا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کے کتنے سارے نقصانات ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے سے انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان کو لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ پا لیا، مگر حقیقتاً انسان خالی ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے متعلق کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک شخص آیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام، میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ نکلوں، آپ سے شریعت سیکھوں، آپ سے دین سیکھوں اور آپ کی صحبت میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دی اور اپنے ساتھ سفر میں لے جانے کے متعلق راضی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ جب دونوں سفر کرنے لگے، اپنا سفر شروع کیا، گھر سے نکلے، بہت سارا سفر جب انہوں نے طے کیا تو بھوک بھی لگی، سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے تھکان بھی آ گئی اور بھوک بھی لگی۔ جب جو دونوں ایک جگہ رکے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ آدمی تھا اسے بھی بلایا اور ایک جگہ بیٹھے دریا کے کنارے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان لیا تھا جس میں چند روٹیاں تھی، تو ان دونوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور اس شخص نے وہ کھانا کھانا شروع کیا۔ چونکہ کھانے میں صرف 3 روٹیاں تھی، ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور دوسری روٹی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ آدمی تھا اس نے کھائی۔ اب بچی ایک روٹی۔ دونوں نے جب کھانا کھا لیا، پیغمبر خدا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے گئے پانی نوش فرمانے۔ جب آپ علیہ السلام پانی نوش فرمانے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی وہاں نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے تیسری روٹی نہیں دیکھی تو اس شخص سے سوال کیا، ارے بھائی مجھے بتاؤ وہ تیسری روٹی جو تھی وہ کہاں گئی؟ تیسری روٹی کا کیا ہوا؟ اس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پھر سے اسے پوچھا، پھر اس نے یہی جواب دیا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا چلو اب ہم آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ دونوں آگے نکلے، اپنا سفر شروع کیا۔ کچھ دور پہنچے تو دیکھا کہ جنگل سے ایک ہرن آ رہی تھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بچہ دوڑتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو ذبح کیا، اس کے بعد اسے پکایا اور دونوں نے کھایا۔ جب دونوں نے وہ گوشت کھایا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کے بچے کی جو وہ ہڈیاں تھی سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد ان ہڈیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا قم باذن اللہ، تو وہ ایک دم وہ جو بچہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بچہ کھڑا ہوا تو اس کے بعد وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا۔ جب ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے بڑے کمالات سے نوازا ہے، اور یہ عظیم معجزہ تھا پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، ارے بھائی مجھے بتاؤ اس تیسری روٹی کا کیا ہوا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ پھر سے اس نے برات کا اظہار کیا اور فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے اس تیسری روٹی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا چھوڑو اس بات کو، چلو ہم آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پھر سے دونوں نے آگے کا سفر شروع کیا۔ جب سفر شروع کیا تو بیچ میں ایک جگہ دریا آیا۔ اب چونکہ دریا کو پار کرنا تھا، چونکہ وہاں کوئی پل نہیں بنا تھا، اس لیے دریا کو پار کرنا تھا۔ پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا۔ جب ہاتھ پکڑا اس کے بعد دریا کو عبور کیا، دریا کو پار کیا، اور فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس وقت پانی کے اوپر سے، اور وہ شخص بھی پانی کے اوپر سے چل رہا تھا اور دریا کو پار کیا۔ وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ رہ کر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور بہت سارے معجزات بھی میں نے دیکھی۔ جب اس شخص نے یہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اچھا بھائی مجھے بتاؤ اس تیسری روٹی کا کیا ہوا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے پھر سے برات کا اظہار کیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مجھے تیسری روٹی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا چلو ہم آگے کا سفر شروع کرتے۔ آگے کا سفر پھر سے شروع ہوا، دونوں آگے کے سفر میں چل دیے۔ جب آگے پہنچے تو ریگستان آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے غرض مقصد اب اس ریگستان میں تھوڑی سے ریت جمع کی اور اس پر پھونک ماری، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے وہ ریت سونا بن گئی۔ جب وہ ریت سونا بن گئی تو وہ شخص بہت خوش ہوا۔ جب اس نے سونا دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اب اس سونے کو تقسیم کیا، مگر سونے کو تھے تو یہ دو ہی آدمی، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا وہ شخص، مگر سونے کو 3 حصوں میں۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہی ہے کہ اسی پہ غور کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کے 3 حصے کیے۔ جب سونے کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنی طرف رکھا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا شخص، دوسرا حصہ اس کو دیا۔ اس شخص نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام یہ تیسرا حصہ کس کے لیے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیسرا حصہ اس انسان کے لیے ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ چونکہ ابھی تک اس نے، چونکہ وہ آتی ہے، ایک مشہور کہاوت ہے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو واقعی ایسا ہوا۔
ابھی تک یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا، مجھے پتا نہیں کس نے کھائی، کیا ہوا روٹی کا۔ بالآخر جب سونے کی بات آئی، جب بٹوارے کی بات آئی، جب اپنے ذات کے متعلق بات آئی، تو وہ فٹاک سے بول اٹھا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا سونا جو اپنے حصے کے لیے رکھا تھا اور جو دوسرا حصہ تھا، فرمایا تھا یہ اس کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ غرض مقصد عیسیٰ علیہ السلام نے وہ پورا سونا اٹھایا اور اس شخص کو دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جب سب سونا اس کو دیا اور فرمایا آپ کا اور میرا سفر یہیں تک تھا اور اب ہم دونوں الگ الگ ہو رہے، آپ کا اور میرا رشتہ ختم۔ تو اس شخص نے جب وہ سونا اٹھایا، خوش ہوا کہ سونا مل گیا اتنا سارا، تو ایک گٹھڑی میں اس کو باندھ کے جب اپنے اوپر لاد کے جا رہا تھا گھر کی طرف، اب خوشی خوشی چل رہا تھا کہ اتنا سونا مل گیا، میں تو امیر بن گیا، مجھے تو مال و دولت مل گئی۔ راستے میں اس کو دو انسان ملے۔ جب دو انسان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شخص تھا، اس کو جب راستے میں دو انسان ملے تو انہوں نے جب اس کے پاس بہت سارا سونا دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی، کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ انسان جہاں پیسہ دیکھتا ہے، جہاں مال و دولت دیکھتا ہے، تو انسان کی نیت ایک دم بدل جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، دونوں کی نیت خراب ہوئی، دونوں سوچ رہے تھے اس سے یہ سونا ہم کیسے چھینے۔ انہوں نے اس کو مارنے کا ارادہ بنایا، لیکن اس شخص نے کہا اچھا بھائی آپ لوگ مجھے مت مارو، مجھے قتل مت کرو، یہ جو سونا ہے ہم اس کے 3 حصے کریں گے، ایک حصہ میرا اور ایک حصہ آپ دونوں کا۔ تو دونوں راضی ہوئے، اس پہ ایک جگہ بیٹھ گئے، اب سونے کو حصے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ اس میں سے ہم تھوڑا سا سونا اٹھائیں گے اور ایک آدمی کو ہم گاؤں میں شہر میں بھیجیں گے تاکہ وہ سونا بیچ کے کھانے کے لیے کچھ سامان لائے۔ تو ایک آدمی کو تھوڑا سا سونا دیا، کہا کہ آپ شہر جاؤ اور وہاں سے کچھ کھانے کے لیے سامان لاؤ۔ دونوں گئے، جب وہ دونوں بیٹھے تھے ایک آدمی گیا وہ سامان لانے کے لیے، جو کھانے کی چیزیں وغیرہ تھی۔ جو شخص گیا سامان لانے کے لیے اس کی نیت بھی بدل گئی، وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ جب میں یہ سامان لاؤں گا، ان کے لیے کھانے پینے کا یہ سامان لاؤں گا، کیوں نہ میں اس میں زہر ملاؤں تاکہ جب وہ دونوں کھائیں گے اور وہ دونوں مر جائیں گے اور اس کے بعد وہ سب سونا مجھے ملے گا اور میں امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ تو اس شخص نے پہلے خود کھایا اور اس کے بعد جو ان دونوں کا حصہ تھا اس میں زہر ملایا، اور وہ جو دو بیٹھے تھے اس کے انتظار میں ایک وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور دوسرا وہ ان دونوں میں سے ایک جنہوں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ اب وہ دو شخص اس کے انتظار میں تھے، اس شخص نے کھانے میں زہر ملایا اور ان دونوں شخص نے وہاں پہ ایک پلان بنایا تھا کہ جب وہ وہاں سے آئے گا کھانا لے کے، سب سے پہلے ہم اس کو ماریں گے، اس کے بعد سونے کے صرف 2 حصے کریں گے، ایک حصہ تمہارا ایک حصہ میرا۔ تو جب وہ شخص آیا، جیسے ہی وہ ان کے پاس پہنچا، وہ فٹاک سے اٹھے، اس پہ وار کیا اور اس کو قتل کیا، کیونکہ اب 2 انسان بچے ہیں۔ تو اب انہوں نے سونے کے تو 2 ہی حصے کیے، مگر سوچا اب نکلنا ہے اپنے اپنے گھر کی طرف، مگر اب اس نے یہ کھانا لایا ہے تو پہلے کھانا کھا کے نکلیں گے، کچھ کھائیں گے، اس کے بعد چلنے کی قوت آئے گی۔ تو سونے کے جب حصے کمپلیٹ کیے 2 حصے، اس کے بعد کھانا کھانے جب بیٹھ گئے، چونکہ اس میں اس شخص نے پہلے سے زہر ملایا تھا، جیسے انہوں نے کھانا کھایا وہ دونوں بھی مر گئے۔ کچھ دن گزرے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں ان کو اس شہر میں، اس گاؤں، اس علاقے میں جانا تھا، وہاں سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ وہ سب سونا پڑا ہے، سب سونا وہیں پہ ہے،
اور ساتھ میں دیکھتے کہ 3 لاشیں پڑی ہے، اور اس سے معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کتنے نقصان میں آ جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت ظاہر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ اور اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو جو بھی حالات ہو، جیسے بھی حالات ہو، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، اور کیونکہ اس سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، ہماری جو آنے والی پیڑھی ہے، ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ جب ہم بڑے سچ بولیں گے تو ہمارے آنے والے بچے بھی وہی راستہ اختیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔